ویلکم ٹو شاہ گرامر ہائی اسکول۔ پیارے بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو پڑھائی سے ٹچ رکھنے کے لیے ہم نے ایک اسائنمنٹ تیار کیا ہے جو کہ گرمیوں کی چھٹیوں کا کام ہے، ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں یہ، اور اس میں آپ کی دلچسپی کے لیے کچھ کام شامل کیے گئے ہیں جو آپ کو پڑھائی سے ٹچ بھی رکھیں گے اور آپ مصروف بھی رہیں گے تھوڑا سا۔ تو آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس لیکچر میں کیا کام شامل ہے۔ چلے ہم لیکچر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو سلامتی کی دعا بھی دیتے چلے۔ السلام علیکم۔ آئیے بچوں، ہمارے پاس یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے، اسی میں سے ہم نے آپ کا اسائنمنٹ تیار کیا ہے۔ یہ آپ کا جولائی اسائنمنٹ کہلائے گا۔ اس کا ہمارے پاس جو ہے کلاس ہماری ہے نہم، یعنی جماعت ہماری ہے 9th، اور ہمارا مضمون ہے اردو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس میں آپ کے لیے کیا کام شامل ہے۔ ارے واہ بچوں، اس میں تو ہمارے پاس ایک خط ہے، اپنے دوست کے نام ہمیں لکھنا ہے، جس میں ہمیں اسے بتانا ہے کہ نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ خط کا ہمارا جو پیٹرن ہوتا ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ کس نظریے کے تحت بنایا گیا تھا اور اب ہمیں اس نظریے کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم خط شروع کرتے ہیں اپنا۔ از کمرہ امتحان، سوائے شریف آباد کراچی، تاریخ ہماری ہے 24/5/16، اور تاریخ ہماری ہے 16/5 اور 24 سن ہے ہمارا۔ ہم اس طرح شروع کریں گے، لڑکے ہیں تو وہ پیارے دوست لکھیں گے اور لڑکیاں ہیں تو پیاری دوست۔ الف ب ج، یہاں پر آپ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے نام نہیں لکھا ہے۔ خطوط ہمارے پاس جو ہے آپ ہمیشہ سے لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ بفضل خدا تم خیریت سے ہوگے، میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ تمہارا خط موصول ہوا اور خوشی ہوئی کہ تم جماعت نہم میں پہنچ گئے ہو، اور ساتھ ہی تم نے نظریہ پاکستان یعنی جس نظریے کے تحت یہ مملکت خدا داد وجود میں آئی ہے، اس کے تحفظ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو چلو دوست، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ کو خط سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کسی لڑکے نے خط لکھا ہے، لیکن جب لڑکیاں لکھیں گی تو پھر وہ اپنے لحاظ سے الفاظوں کو چینج کر لیں گی۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو میرے دوست، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بر صغیر میں دو بڑی قومیں آباد تھیں، ہندو اور مسلمان، اور مسلمانوں کو اپنی ثقافتی اور مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی۔ تب سر سید احمد خان نے ان دونوں قوموں کا نظریہ واضح کیا کہ ان دونوں قوموں کی مذہبی اقدار جداگانہ ہیں، لہٰذا یہ دونوں قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اور یہی وہ نظریہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ مملکت ہمیں حاصل ہوئی۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس کے حصول کے لیے بڑی قربانیاں دیں، تب کہیں جا کر یہ وطن عزیز ہمیں حاصل ہوا۔ تو بچوں اس میں دیکھیں ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور نظریے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہندو اور مسلمان تو الگ قومیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کتنی مشکلات سے گزر کر ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر اس نظریے کو فروغ نہیں۔ ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس نظریے کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو ہی دنیا کی دوسری قوموں میں ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اپنے ملک کو توانا، مستحکم بنا سکیں گے۔ بصورت دیگر ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ تو بچوں دیکھو اس میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم نظریہ پاکستان کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمیں اسلامی زندگی کی قدروں کا تصور ذہن میں رکھنا ہے، اور مساوات، عدل،
خدا ترسی، انسانی ہمدردی وغیرہ کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو پیش نظر رکھا تو ہم جو ہے اپنے ملک کو مضبوط بنا سکتے ہیں، بصورت دیگر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے اور ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا ہی نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ دیکھیں، ہمیں ساری چیزیں بتا دیں اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ذاتی مفاد ایک طرف رکھ کر ہمیں گروہ بندیوں سے بالاتر ہو کر پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، مگر خط کی طوالت کے پیش نظر یہیں پر اختتام کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو اس دعا کے ساتھ ہم خط کا اختتام کر رہے ہیں۔ گھر کے تمام بڑوں کو سلام کہیے گا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو میرا پیار دیجیے گا۔ فقط تمہارا دوست الف ب ج۔ ٹھیک ہے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ خط بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے کام کو ذمہ داری کے ساتھ کریں گے اور اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔